ناظرین، نیشنل نیوز آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحمید شوکت۔ آئیے دیکھتے ہیں خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دعوت پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے آج دہلی کا دورہ کرتے ہوئے پی ایم مودی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں KCR نے نوٹ بندی کے بعد سے ریاست میں وقوع پذیر ہونے والے صورتحال سے مودی کو واقف کروایا۔ اطلاعات کے مطابق KCR نے اس موقع پر لون کی ادائیگی سے متعلق وزیر اعظم کو چند تجاویز پیش کیے۔ اس کے علاوہ KCR نے نوٹ بندی کے بعد سے عوام کی جانب سے وصول ہونے والی متعدد اپیلوں سے بھی مودی کو واقف کروایا۔ تلنگانہ و آندھرا پردیش حکومتوں کی جانب سے اقلیتی طلباء کو سول سروسز کی کوچنگ فراہم کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پیر کو نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ACB ڈائریکٹر جنرل AK خان کی قیادت میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں سیکریٹری اقلیتی بہبود عمر جلیل اور ڈائریکٹر CEMD پروفیسر شکور نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں طے کیا گیا کہ CIMD کی جانب سے اہل امیدواروں کی اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد انہیں ادارے کی جانب سے مختلف مراکز پر سول سروسز کی مفت کوچنگ دی جائے گی۔ حیدرآباد کی بیڈمنٹن اسٹار PV سندھو نے چائنا اوپن کے فائنل مقابلے میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل مقابلے میں سندھو نے کوریا کے کھلاڑی کو 11-21، 23-21 اور 21-19 کے اسکور سے شکست دے دی، اور اب فائنل میں ان کا مقابلہ چینی کھلاڑی سے ہوگا۔ 2016 اولمپکس میں سلور میڈل حاصل کرنے والی 21 سالہ PV سندھو شاندار مظاہرہ کر کے پھر ایک بار اپنے مداحوں کی ستائش حاصل کر رہی ہے۔ ون پردیش ضلع کے کوتاکوڈا منڈل میں آج بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں نیشنل ہائی وے پر ایک تیز رفتار کار الٹنے سے 5 افراد ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو ون پرتی کے ایریا ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 6 افراد تروپتی سے محبوب نگر جا رہے تھے جب ان کی کار تیز رفتار بائک کو بچانے کی کوشش میں بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ نئی کرنسی کو عوام تک پہنچانے میں ناکام حکومت کی ایک اور بھوکلاہٹ اب منظر عام پر آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے 500 اور 2000 کی نئی کرنسی ATM مشینوں کے ذریعے بھی دی جانے کی لگی ہے، لیکن ممبئی اور ناگالینڈ میں ATM مشینوں سے ادھوری چھپائی والی کرنسی برآمد ہوئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ ATM سے نکالی گئی چند 500 کی نوٹوں پر مکمل چھپائی نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ نئی کرنسی کو تمام تر سیکورٹی سہولیات کے ساتھ احتیاط سے چھاپا جا رہا ہے۔ اس دوران حکومت نے غیر قانونی طور پر بینک کھاتوں میں رقم جمع کرنے کے خلاف انتباہ دیا۔ وزارت فائنانس نے کہا کہ کالے دھن کو تبدیل کرنے کے لیے دوسروں کے بینک کھاتوں میں رقم جمع کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح دوسروں کی رقم اپنے کھاتوں میں رکھنے والے افراد کے خلاف بھی انکم ٹیکس قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تاہم وزارت فائنانس نے کہا کہ جائز رقم رکھنے والوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کالا دھن رکھنے والے افراد کے جال میں نہ پھنسیں۔ نوٹ بندی فیصلے کو لے کر عام آدمی پارٹی نے BJP حکومت پر اپنا حلہ جاری رکھا۔ عام آدمی پارٹی نے آج کہا کہ مرکزی حکومت کا کرنسی بند کرنے کا اقدام آزاد ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم ہے۔ لیڈر سنجے سنگھ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوٹ بندی کا فیصلہ بڑے صنعت کاروں اور تاجروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تاکہ ان کا بھاری قرض معاف کیا جا سکے۔ اسی طرح پارٹی کے دہلی کنوینر دلیپ پانڈے نے بھی اسے 8 لاکھ کروڑ کا اسکام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے BJP کا کوئی بھی لیڈر متاثر نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف عوام کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ BJP کے رکن پارلیمان سبرامنیم سوامی نے ارون جیٹلی اور ان کی ٹیم پر موجودہ حالات کو لے کر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مشیر اروند سبرامنیم اور سیکریٹری ششی کانت داس نے بہتر انداز میں کارکردگی انجام نہیں دی۔ سبرامنیم سوامی نے کہا کہ 2014 سے اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی تھی، باوجود اس کے موجودہ حالات پیش آئے جو جیٹلی ٹیم کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ واضح ہے کہ مودی حکومت کو خود ان کی پارٹی کی جانب سے بھی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ BJP حکومت کی جانب سے 500 اور 1000 کی نوٹوں پر اچانک پابندی لگائے جانے کی وجہ سے جہاں عام لوگ مشکلات کا شکار ہیں، وہیں متعدد خاندانوں میں شادی تقاریب منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہمیشہ BJP حکومت کے فیصلوں کی تائید کرنے والے یوگا گرو بابا رام دیو نے اس موضوع کو لے کر حکومت پر طنز کیا۔ ایک TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بابا رام دیو نے کہا کہ نوٹ بندی پر تھوڑی سی مہلت دینے کی صورت میں ان شادیوں میں اثر نہیں پڑتا، لیکن بیچلرز قائدین کی اکثریت والی BJP نے نوٹ بندی فیصلے کو لاگو کرتے وقت اس بات پر غور نہیں کیا۔ یہ شادیوں کا موسم ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال وقوع پذیر ہوئی ہے۔ ملک کے 7 ریاستوں کے 12 حلقوں میں آج ضمنی انتخابات کی رائے دہی منعقد ہوئی۔ مدھیہ پردیش، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مغربی بنگال، آسام، تریپورہ اور پڈوچیری کی 8 اسمبلی نشستوں اور 4 لوک سبھا نشستوں پر صبح 7 بجے رائے دہی کا آغاز ہوا۔ ووٹنگ کے لیے تمام پولنگ مراکز پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے اور حساس علاقوں میں زائد سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا۔ متعلقہ حلقوں کے نمائندوں کا انتقال ہو جانے یا کابینہ میں ان کی تقرری کی وجہ سے ان نشستوں پر ضمنی انتخابات ناگزیر ہو گئے تھے۔ 22 نومبر منگل کے روز نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ نوٹ بندی فیصلے کے بعد عوام کو درپیش مشکلات کے درمیان یہ انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، جس کے پیش نظر انتخابات میں BJP کی مظاہرے پر اس کا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔
ملک کی پہلی اور واحد خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کی آج 100ویں یوم پیدائش ہے۔ اندرا گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس قائدین نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی، نائب صدر راہل گاندھی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے بشمول کانگریس پارٹی کے دیگر سرکردہ قائدین اندرا گاندھی کی سمادھی پر پہنچ کر انہیں گلہائے عقیدت پیش کی۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی ٹویٹر پر اندرا گاندھی کو خراج پیش کیا۔ اقتدار کے دوران اندرا گاندھی کی جانب سے لیے گئے جرات مندانہ فیصلوں کی وجہ سے انہیں ہندوستان کی خاتون آہن کا لقب دیا گیا ہے۔ متنازع اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی تنظیم اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر 5 سال تک پابندی عائد کرنے کے بعد حکومت کی جانب سے ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ طور پر NIA ٹیم نے ممبئی میں ذاکر نائک کی تنظیم IRF سے متعلق 10 مقامات کی تلاشی لی۔ NIA نے ممبئی پولیس کے تعاون سے IRF کے دفاتر اور اس متعلقہ دیگر 10 مقامات پر آج صبح تلاشی لی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور اپنی تقاریر کے ذریعے نفرت انگیز پیغامات پھیلانے کے الزام میں NIA ایک روز قبل ان کے خلاف FIR درج کیا تھا۔ NIA نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر مسلم نوجوان کو دہشت گردی کے لیے اکسانے کا بھی الزام لگایا۔ مالیگاؤں بم دھماکہ 2006 میں باعزت بری ہونے والے 8 مسلم نوجوانوں کے خلاف مہاراشٹر حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ میں اپیل داخل کرنا مسلم دشمنی کا ثبوت ہے۔ جب کسی معاملے میں مسلم نوجوانوں کو عدالت سے رہائی ملتی ہے تو حکومت اس کے خلاف ضرور اپیل کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ حکومت کی دوغلی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن سنستھان کے ارکان جب عدالت سے ثبوتوں کی عدم دستیابی کے سبب باعزت رہا ہو جاتے ہیں تو سرکار اسے چیلنج نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے خلاف عدالتوں میں پختہ ثبوت پیش کرتی ہے، برخلاف اس کے باعزت بری ہونے والے مسلمان نوجوانوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں اس مرتبہ کانگریس کی انتخابی مہم پرینکا گاندھی کی سیاسی آندھی میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، جو پہلی مرتبہ امیٹھی اور رائے بریلی کی حدود سے باہر نکل کر کانگریس کے لیے ایک بڑا رول ادا کرنے جا رہی ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ رہنماؤں کے مطابق پرینکا گاندھی نے ریاست کے سبھی 403 اسمبلی حلقوں میں پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانے سے اتفاق کر لیا ہے۔ پردیش کانگریس کے نئے سربراہ راج ببر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی اعلان کے بعد پرینکا کی مہم کا شیڈول ان کی رائے سے مرتب کیا جائے گا۔ پارٹی کے ایک بڑے حلقے کا خیال ہے کہ پرینکا کی کانگریس کی انتخابی مہم میں ریاست گیر سطح پر موجودگی کا زبردست اثر پڑے گا۔